لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة علوية، والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية، والحمد لله الذي فرض مودته على العربية والعجمية وعلى مبلغ رسالاته الإلهية سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والنقابة النقوية والحجة العسكرية والغيبة الإلهية. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أعوانه وأنصاره. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. صدق الله العلي العظيم. وجود ذی‌الجود نازنین حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی، تمام علماء کرام، مراجعین اعظام، شیعیان حیدر صفدر اور آپ سب اپنی سلامتی اور مرحومین کی مغفرت کے لیے بآواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں۔ عزیزان محترم، ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ قرآن مجید کی ایک مشہور و معروف آیہ کریمہ کو انتخاب کیا، جس میں اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کے فانی ہونے کی حقیقت اور آخرت کے باقی ہونے کی حقیقت کی طرف اشارہ فرما رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس آیت پر دو چار چھوٹی موٹی باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں، مقدمتاً چند باتیں آپ حضرات تک پہنچاتا چلوں۔ ظاہر سی بات ہے، موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے دنیا کا کوئی بشر، کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا۔ ظاہر سی بات ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جو موت کے بعد جسے جانا ہوتا ہے وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، باقی رہنے والوں کے کچھ فرائض اور کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ ان فرائض اور ذمہ داریوں میں سے صرف یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ جناب بیٹھیں
اور دن رات روتے رہیں اور یاد کرتے رہے کہ جناب والا ہم اپنے والد صاحب سے بڑی محبت کیا کرتے تھے. ہوتا ہے معاشرے میں جو زیادہ روتا ہو، مثال کے طور پہ یہ ہر جگہ صادق نہیں آتا، لیکن کہیں نہ کہیں ملاحظہ کیا جاتا ہے کہ جو زیادہ روئے در حقیقت وہ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد کے ساتھ. مائک ہلکا رکھیں، ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کے ساتھ. یقیناً جس کا کوئی دنیا سے جاتا ہے تکلیف ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے، باقی رہنے والے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، انہیں یاد کرتے ہیں. میت پہ رونا یا اپنے کسی عزیز پر آنسو بہانا برا نہیں ہے، ٹھیک ہے، آنسو بہائے جائیں، لیکن سوال یہ ہے کہ صرف آپ کے رونے سے کیا مرنے والے کو کسی قسم کا کوئی فائدہ پہنچنے والا ہے؟ دیکھیں یہ جو معاملہ ڈسکس کیا جا رہا ہے، اس معاملے سے اہل بیت اطہار کی شخصیات کو کنارے رکھیں. اہل بیت اطہار کی شخصیات سے ہم اپنے مردوں کا مقابلہ نہ کریں. یہ عام مردوں کی بات ہو رہی ہے، وہ نورانی مخلوق ہیں، ہم خاکی بندے ہیں. ظاہر سی بات ہے ہماری ولادتیں نجاست و خباثت کے ساتھ ہوتی ہیں. اہل بیت اطہار کی جب ولادتیں ہوتی ہیں تو سب سے پہلے خدا کی بارگاہ میں سجدہ فرماتے ہیں. تو ہماری ولادت اور ان کی ولادت میں فرق ہے. یہ عام بشر کی باتیں ہو رہی ہیں. یقیناً مرنے والے پہ رونا چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا فقط آپ کے رونے سے مرد مومن کی روح کو کسی طرح کا کوئی سکون ملنے والا ہے؟ مثال کے طور پہ جو زیادہ چلا کے روئے، جو زیادہ چیخ کے روئے اور کلیجہ پیٹنے لگے اور سر پیٹنے لگے اور کہے جناب والا ہم اپنے ابا حضور سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، ہم اپنی والدہ سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، ہم اپنی زوجہ سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، تو صرف رونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جناب والا یہ فلاں صاحب مرد مرحوم سے محبت کیا کرتے تھے. یہ دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے. عاطفہ انسانی کے تحت انسان اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر پاتا، رونے لگتا ہے. رونا بشری تقاضوں میں سے ہے، فطری ہے، اس پہ کسی کا کوئی کنٹرول نہیں. لیکن صرف محض رونے سے مرد مومن کی روح کو کسی طرح کا کوئی سکون نہیں ملتا. اچھا جناب، جس باپ نے ایک چھوٹا سا لقمہ، اسے احساس ہے کہ یہ لقمہ گرم ہے، وہ بھونک کے آپ کو کھلا رہا ہو، کیا مرنے کے بعد آپ یا ہمیں اس باپ کا خیال نہیں ہوگا؟ جو باپ ایک لقمہ بھی جب آپ کو کھلاتا ہے نا، یہ 4-5 سال کے بچے یہاں پہ بیٹھے ہوئے، ذرا جا کے پوچھئے، دیکھیے ماشاءاللہ سے ہر انسان ان چیزوں کو محسوس کر چکا ہے اپنی زندگی میں. ایک بات چھوٹا سا لقمہ پہلے پھونکتا ہے کہ میرے بچے کا منہ جل نہ جائے، اتنا پیار کرتا ہے. کیا اس بچے کا یہ فرض نہیں ہے کہ مرنے کے بعد، جس کے مثال کے طور پہ قرآن میں روایات میں کتنے تذکرے ہوئے آتش جہنم کے، فرض کریں ماشاءاللہ سے یہاں سارے کے سارے جنتی والدین ہیں، لیکن 1% فرض کریں ہو سکتا ہے جہنم کی آگ ان کے حوالے آنے والی ہے، ان کے اوپر آنے والی ہے. ہمارے اعمال کی وجہ سے ہم اگر اس دنیا میں کچھ ان کے لیے کریں تو انہیں ریلیف ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے؟ انہیں ریلیف ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے؟ اچھا، ہمارا فرض ہے کہ ہم مرنے والوں کے لیے ایصال کریں. کیسے یاد کریں؟ اپنی محبت کا امتحان کیسے دیں؟ روئیے، ان کا تذکرہ کیجئے، لیکن رسول گرامی کے جملات کو اپنے ذہن میں رکھیے. رسول گرامی نے فرمایا اذکروا موتاکم بالخیر. تمہیں اپنے مردوں سے محبت ہے، تمہیں اپنے دادا سے محبت ہے، تمہیں اپنی دادی سے محبت ہے، تمہیں اپنے والد محترم سے محبت ہے، ٹھیک ہے. اس محبت کا امتحان کیا ہے؟ اس محبت کو ثابت کیسے کرنا ہے؟ رسول گرامی نے بتا دیا اذکروا موتاکم بالخیر. اگر تم اپنے مردوں سے محبت کرتے ہو، اگر تم مرنے والے سے محبت کرتے ہو، تو جاؤ انہیں خیر و خیرات سے یاد کرو، ان کی طرف سے ایصال ثواب کرو، قرآن کی تلاوت کرو، انہیں ہدیہ کرو. تب ثابت ہوگا کہ جناب والا آپ کتنی محبت کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیے، مرنے والے سے اتنی محبت،
ہفتے میں کتنی مرتبہ قبرستان جاتے ہیں؟ مرنے والے سے اتنی محبت، ہفتے میں کتنی مرتبہ مرنے والے کے لیے آپ نے کچھ ایصال کیا، کتنی مرتبہ ایصال کیا؟ اگر ہمیں احساس ہو جائے یہ جو مرنے والا اس دنیا سے جا چکا ہے، اس کی کیفیت اور اس کی مظلومیت، اس کی غربت کا اگر 1% احساس ہو جائے تو ہماری کیفیت عجیب و غریب ہو جائے۔ اس زندگی میں والدین کے ساتھ احسان کرنا ہم پر واجب ہے۔ اس دنیا میں مرنے کے بعد مرنے والا زیادہ محتاج ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اگر اس دنیا میں فار ایگزامپل اس نے گناہ کیا، ابھی تو زندہ ہے، ابھی زندہ ہے، وہ خود اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کر سکتا ہے، توبہ کر سکتا ہے، اس کے پاس بہت سارے آپشنز ہوتے ہیں۔ مرنے کے بعد وہ مجبور ہے، مرنے کے بعد اسے آپ کی ضرورت زیادہ ہے، نیڈ زیادہ ہے۔ آپ کا فرض یہ ہے کہ آپ مرحومین کو مسلسل یاد کرتے رہیں۔ رسول گرامی تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بیٹھے تھے، رسول گرامی نے فرمایا یاد رکھو، اگر تمہیں احساس ہو جائے، تمہیں معلوم ہو جائے کہ تمہارا مردہ کتنا غریب ہے، کتنا لاچار ہے، کتنا بے بس ہے، تو تم اپنے مردے کی مظلومیت پر خون کے آنسو بہاؤ گے۔ تم نے کیا دیکھا؟ تم نے دیکھا کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو چکا، غسل دیا، کفن پہنایا اور جا کے قبرستان میں لٹا دیا، لٹا کے گھر آ گئے۔ اب آپ کو پتہ اس مردے کی قبر میں کیفیت کیسی ہے، اب آپ کو پتہ برزخ کا سفر اس کے لیے کتنا خطرناک ہے۔ ایسے لمحے میں ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اپنے مردوں کو بھولیں نہیں، ہم اپنے مردوں کو مسلسل یاد کریں، خیر و خیرات سے یاد کریں۔ رسول گرامی نے فرمایا اگر تمہیں پتہ چل جائے تمہارا مردہ کتنا مظلوم ہے، کتنا بے کس ہے، کتنا لاچار ہے، تو تم خون کے آنسو روگے، خون کے آنسو روگے۔ اچھا ٹھیک ہے، ہمیں تو نہیں معلوم، لیکن رسول گرامی کو تو معلوم ہے قبر کا حال۔ رسول تو جانتے ہیں نا قبر میں کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا قابل غور جملات ہیں، انہیں اپنے ذہنوں میں نقش کریں، اپنے دلوں پہ نقش کریں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر انسان کے کام آنے والی ہیں۔ کما تدین تدان، جیسا بوگے ویسا کاٹو گے۔ اس زندگی میں اگر آپ اپنے مرحومین کو یاد کر رہے ہیں، یقین جانیں مرنے کے بعد آپ کی اولاد آپ کے ساتھ دغا نہیں کرے گی، آپ کو یاد کیا جائے گا۔ آپ جتنے زیادہ تشییع جنازہ میں شرکت کریں گے، اتنے ہی لوگ آپ کی تشییع جنازہ میں شرکت کریں گے۔ مثال کے طور پہ آس پڑوس میں کسی کا انتقال ہو گیا اور آپ گھر پہ بیٹھے، جائیں فلاں کا مردہ ہے، فلاں کا مردہ ہے، فلاں خاندان کا مردہ نہیں جناب والا۔ یہ جو تشییع جنازہ میں آپ جا رہے ہیں، اپنے لیے جا رہے ہیں، یہ اپنے لیے ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں تاکہ کل کو تمہارے جنازے میں لوگ آ کے شرکت کر سکیں۔ رسول گرامی کے سونے کے پانی سے لکھے جانے والے جملات غور سے سنیں اور اپنے دلوں پہ نقش کریں۔ ظاہر سی بات ہے موت کی مجلسوں میں، ایصال ثواب کی مجلسوں میں موت کا تذکرہ اس لیے بھی کیا جاتا ہے، یہ جو کبھی کبھی ہمارے اندر فرعونیت بڑھنے لگتی ہے، موت کا تذکرہ سننے کے بعد تھوڑی بہت فرعونیت کم ہو جاتی ہے، فرعونیت کم ہو جاتی ہے کہ جناب والا اتنا غرور، اتنا گھمنڈ۔ اچھا جناب، اس غرور و گھمنڈ کی انتہا کیا ہے؟ موت، انتہا موت ہے۔ موت اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، نعمت ہے۔ آپ کہیں گے جناب نعمت؟ جی نعمت ہے۔ ذرا سوچیں ایک لمحے کے لیے، اگر کوئی مرے نہ، کوئی مرے نہ، وہ جو بہت پاورفل ہے اس کا حال کیا ہوگا، وہ جو بہت غریب ہے اس کا حال کیا ہوگا؟ موت اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ ذرا سوچیں اللہ نے 70-80 سال کی زندگی دی اور ہمیں معلوم ہے کہ 70-80 ہمارا فائنل ہے، اس کے باوجود ہم کتنا ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، کتنا جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بلڈنگ وہ بلڈنگ فلاں کر لے، یہ کر لے، وہ پراپرٹیز، کتنا جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر موت کا تصور نہ ہو، اگر معلوم ہو جائے کہ جناب 1000 سال تک زندہ رہیں گے تو کیا کریں گے؟ سوچیں، موت اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ خلاصہ رسول گرامی کے قیمتی جملات، تمہارا مردہ کتنا مظلوم ہے، کتنا بے کس ہے، کتنا لاچار ہے۔ رسول گرامی نے فرمایا شب جمعہ یا روز جمعہ تمہارا مردہ تمہارے گھروں پہ آتا ہے، تمہارے گھر پہ کھڑا ہو کے
دق الباب کرتا ہے، تمہاری دہلیز پہ کھڑا ہوتا ہے، تمہارے آنگن میں جاتا ہے اور جانے کے بعد اپنی جھولی پھیلا کے تمہارے سامنے گڑ گڑاتا ہے، بھیک مانگتا ہے. نہیں پہنچے آپ، مردہ کون اور مانگ کس کے سامنے رہا ہے؟ مردہ باپ. مانگ کس سے رہا ہے؟ بیٹے سے. اور تھوڑا قریب کروں، وہ مانگ رہا ہے جو کل تک اس دہلیز کا مالک ہوا کرتا تھا. وہ اسی دہلیز پہ آ کے کس سے مانگ رہا ہے؟ اس سے مانگ رہا ہے جو کل تک جیب خرچہ بھی انہی سے لیا کرتا تھا، پاکٹ منی بھی انہی سے لیا کرتا تھا. مرد مرحوم کی روح گھر میں آتی ہے اور آنے کے بعد صحن خانہ میں کھڑے ہو کے وہ روح گڑ گڑاتی ہے اور کہتی ہے میرے بیٹے کیا تمہارے درمیان کوئی ہے جو مجھے 1 درہم دے دے، میرے لیے خیرات کر دے تاکہ قبر میں اس کا ثواب مجھے ملے؟ کیا تمہارے درمیان کوئی ہے جو ایک لباس مجھے دے دے؟ کیا تمہارے درمیان کوئی ہے جو ایک خوراک کھانا مجھے دے دے؟ اتنی مظلومیت، اتنی غربت. یہ مرد مومن چلاتا ہے اے میرے پڑوسیوں، تمہارے لیے میں لڑائیاں لڑا کرتا تھا، تمہارے گھر پہ اگر کھانے کو نہیں ہوتا تھا تو میں دوڑتے ہوئے تمہارے گھر پہ کھانے کا انتظام کیا کرتا تھا. اے میرے دوستوں، تمہارے ساتھ میں راتیں خراب کیا کرتا تھا، تمہارے ساتھ تفریح کیا کرتا تھا، گھومتا تھا، پھرتا تھا، بہت دور دور تک جایا کرتا تھا تمہارے ساتھ. اپنی پڑھائی لکھائی تمہاری وجہ سے خراب کی. کیا تم میں سے کوئی ہے جو مجھے 1 درہم دے دے، ایک خوراک کھانا دے دے، ایک لباس دے دے؟ اے میری زوجہ، تمہاری ہر خواہش پہ میں نے لبیک کیا تھا نا. تم نے زیورات کا مطالبہ کیا، میں تمہارے لیے زیورات لے کے آیا. تم نے اچھے گھر کا مطالبہ کیا، میں نے اچھا گھر بنایا. کیا تمہارے درمیان کوئی ہے جو مجھے 1 درہم دے دے، ایک خوراک کھانا دے دے، ایک لباس دے دے؟ ایک بندے سے یہ مرد مومن کی روح بھیک مانگتی ہے، گڑ گڑاتی ہے، بیٹے سے بھیک مانگتی ہے، اس دہلیز پہ آ کے بھیک مانگتی ہے کل تک جس دہلیز کا مالک ہوا کرتا تھا. یہ گاڑیاں، یہ مکان، یہ زمین، یہ جائیداد سب اسی کی ہوا کرتی تھی. لیکن ذرا بتائیے، شب جمعہ یا روز جمعہ اس نہ دکھنے والے مردے کا کوئی احساس کرتا ہے؟ آپ خود احساس کریں. ہمارے درمیان کتنے ایسے جو شب جمعہ یا روز جمعہ اپنے مردے کی آواز پہ لبیک کہتے ہو، اپنے مرحومین کا خیال کرتے ہو. ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، سب کچھ کر دیا. باپ ایک 40-50 سال معذرت کے ساتھ، یا ماشاءاللہ سے والدین تشریف فرمائے، میں بچوں کو احساس دلانے کے لیے تذکرہ کر رہا ہوں. ذرا مجھے بتائیے 40 اور 45 سال کے یہاں والدین، ان کی خواہشات کیا ہیں، ان کی چاہت کیا ہے؟ آئی فون لینا بچوں کی چاہت ہے، 45-50 سال کے باپ کی چاہت نہیں ہے. اس کی چاہت کیا ہے؟ اس کی چاہت یہی ہے کہ اپنے بچے کی چاہت کو فلفل کرے، یہ اس کی چاہت ہے. ایک 45-50 سال کے انسان کی کوئی خواہشات نہیں ہوتی، کوئی خواہشات نہیں ہوتی. اس کی سوچ بس یہ ہوتی ہے کہ اس کی زوجہ کے تن پہ لباس اچھا ہو، زیورات ہوں، بچے کے کپڑے اچھے ہوں، بچہ اچھے اسکول میں جائے. بچے کی خواہشات کو پورا کرتا ہے، اپنی خواہشات پہ توجہ نہیں کرتا ہے. وہی باپ مرنے کے بعد اسی دہلیز پہ آتا ہے، ایک خوراک کھانے کا مطالبہ کرتا ہے، کوئی کھانا دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. یہ رسول گرامی کے جملات ہیں جو قبر کا حال جانتے، مردوں کا حال جانتے. رسول گرامی فرماتے جب یہ مرد مومن کی روح مایوس ہو جاتی ہے، مایوس ہو جاتی ہے، گھر کے آنگن میں کھڑی ہوتی ہے، وہ کہتی واہ سبحان اللہ، یہ مال و دولت میرا، یہ مال و دولت میرا، یہ زمین میری، یہ گاڑیاں میری، یہ گھر میرا. قبر میں
حساب و کتاب و عذاب و ثواب و ڈنڈے میں کھا رہا ہوں، مزے تم کر رہے ہو. قبر میں حساب و کتاب میں دے رہا ہوں، مزے کون کر رہا ہے؟ ایک بیٹا، حضرت فرزند، آنکھوں کا تارا، جگر گوشہ. باپ کتنی پیار سے بولا جاتا ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک. یہی آنکھوں کی ٹھنڈک ایک روٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے مرنے کے بعد. مرد مومن کہتا ہے واہ یہ سب کچھ میرا، قبر میں حساب و کتاب و عذاب و ثواب میں، اور مزے دنیا میں تم کر رہے ہو. گھر کے باہر نکلتا ہے، دہلیز پہ بیٹھتا ہے، مرد مومن کہتا ہے وائے ہو مجھ پر، لعنت ہو مجھ پر. مردہ اپنے اوپر لعنت بھیج رہا ہے، لعنت ہو مجھ پر. کیوں؟ اس لیے جب تک خدا نے مال و دولت و ثروت میرے ہاتھوں پہ رکھا تھا، کاش میں نے اسی دنیا میں خیرات کیا ہوتا تو آج کسی ایرے غیرے کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہوتی. کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اسی لیے کہا جاتا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا. اگر کوئی شے باقی ہے تو وہ خداوند متعال کے پاس، یعنی یہ دنیا فانی ہے. اگر کوئی چیز باقی ہے تو وہ ہے آخرت. ٹھیک ہے، آپ اپنے بچوں کے لیے سب کچھ کریں، لیکن خیال رکھیں آپ خود اسی دنیا میں مرنے کے بعد برزخ کی آمادگی کر کے جائیں. آپ بچوں پہ ڈیپینڈنٹ نہ رہیں. آپ پر واجب ہے آپ بچوں کا نان و نفقہ کریں، آپ پر واجب ہے اچھی ایجوکیشن دیں، پڑھائیں لکھائیں. اس کے علاوہ جائیداد اکٹھا کرنا اور نمی دونم پراپرٹیز اکٹھا کرنا اور یہ سوچنا کہ جناب مرنے کے بعد ہمارے بچے کا کیریئر سیٹل ہو جائے گا، جناب ٹھیک ہے آپ کے پاس زیادہ ہے تو آپ یہ ساری چیزیں کیجئے، لیکن سب سے پہلے اپنے برزخ کی تیاری کیجئے، اپنی تیاری کیجئے، مرنے کے بعد کی تیاری کیجئے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر. تھوڑا آگے آ جائیں. امام زمانہ کی سلامتی کے لیے بابا سے بلند صلوات ہدیہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ سب کا سب ختم ہو جائے گا، باقی رہنے والی ذات صرف و صرف خداوند متعال کی ہے. یا وہ اعمال جو آپ خدا کے لیے انجام دیتے ہیں وہ باقی رہنے والے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں باقی رہنے والا ہے. خلاصہ ایک بیٹے کا فریضہ ہے کہ وہ اپنے والدین کا مرنے کے بعد خیال رکھے، مرنے کے بعد خیال رکھے. یہی وجہ ہے رسول گرامی کے پاس ایک صاحب آئے، آنے کے بعد رونے لگے، گڑ گڑانے لگے، بہت پریشان ہوں. رسول گرامی نے فرمایا جاؤ اپنے والدین سے معافی مانگو کہ والدین زندہ نہیں ہیں، کہ ان کی قبر پہ جا کے معافی مانگو، دعا کرو. والدین کا وہ مرتبہ ہے، وہ عظمت ہے، وہ عظمت ہے. ہمیں نہیں احساس ہے. ظاہر سی بات ہے یہ نسل جوان میری نظروں کے سامنے بیٹھی ہے، بعض چیزیں معلوم ہے، بس ایک تذکر دینے کی ضرورت ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے مردہ اور ایک ہوتا ہے سونے والا. دونوں ایک اعتبار سے مرے ہوئے، دونوں مرے ہوئے، لیکن ان دونوں مردوں میں فرق کیا ہے؟ ایک خود مردہ کہ جس کی روح اس کے بدن سے جا چکی ہو، اور دوسرا وہ انسان جو سو رہا ہو. یہ دونوں مردہ ہیں، لیکن ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہ کہ جس کی روح بدن سے جا چکی ہے اسے اٹھاتے رہیے، اٹھے گا نہیں، لیکن وہ جو سو رہا ہے
مردہ ہے، لیکن اسے اٹھانے کے لیے صرف ایک تذکر کی ضرورت ہے، ایک الارم کی ضرورت ہے۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں ماشاءاللہ سے ہم اور آپ جانتے، بس بعض اوقات کچھ چیزوں کی طرف ایک الارم کی ضرورت ہوتی ہے، ایک تذکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ والدین کی عظمت، والدین کی شفقت، جس باپ نے آپ کے ساتھ سب کچھ کیا، ہم ہیں کہ جو والدین کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ جناب کا انتقال ہو گیا، 10واں ہو گیا، 20واں ہو گیا، حد مار کے 40واں، 40ویں کے بعد مردہ قبر میں اور آپ اپنی زندگی میں مصروف۔ اب جب وقت ملا قبر پہ پہنچے، جب وقت ملا ایک سورہ فاتحہ نہیں جناب والا۔ جس باپ نے آپ کے ساتھ اتنا احسان کیا ہو، اتنا احسان کیا ہو، ایک لقمہ بھی پھونک پھونک کے کھلایا ہو، آپ اس کے احسان کا بدلہ چکا سکتے ہیں؟ حدیث ہے، کہتے ہیں پوری زندگی، بعض اوقات جب ہمارے بچے جوان ہوتے ہیں نا تو کہتے ہیں جناب والا والد صاحب کی بیماری کی وجہ سے ہم نے ترقی نہیں کر پائی، والد صاحب کی وجہ سے ہم نکل نہیں پائے، والد صاحب کی وجہ سے ہم بڑھ نہیں پائے، گھر کا پریشر اتنا زیادہ ہے کہ ہماری خود کی زندگیاں ڈسٹرب ہو رہی ہیں۔ یہ سارے الفاظ اپنی زبان سے دہرانے سے پہلے سوچیں۔ رسول گرامی نے فرمایا تمہیں پتہ ہے ماں نے جو تمہیں 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا اور جس وقت اس دنیا میں تمہیں پیدا کیا، وہ جو اس وقت کا کیا لمحہ ہوگا، کتنا وقت ہوگا، کیا کیفیت ہوگی؟ کہتی ماں جب بچے کو پیدا کرتی ہے اس وقت جو درد وہ احساس کرتی ہے، پوری زندگی ایک بیٹا اس درد کا صلہ نہیں دے سکتا، اس کا احسان نہیں چکا سکتا۔ آپ آئے جناب والا والد صاحب نے یہ کیا تو ہم نے یہ کر دیا، یہ بعض اوقات ہوتا ہے۔ فرض کریں ایک باپ 100 200 500 روپے کی مزدوری کر رہا ہے، مزدوری کر کے شام کو فری ہوا، گھر کے لیے روانہ ہوا، 100 روپے اس کی جیب میں خرچ کر دیے، بچے 2 4 5 روپے۔ اب ظاہر سی بات ہے آم مثال کے طور پہ 40 روپے کے جی ہے، 30 روپے کے جی ہے، اب 2 3 روپے میں کتنے آم ملیں گے؟ گھر میں 3 لوگ ہیں، بیوی ہے، خود ہے اور ایک بچہ ہے، تو یہ باپ بیوی کے لیے کچھ نہیں سوچے گا، اپنے لیے کچھ نہیں سوچے گا، ایک آم لے لے گا، آم لے لیا، گھر پہ آیا، سب سے پہلے گھر میں گھسا، اپنے بچوں کو تلاش کیا اور وہ آم چھیل کے بچے کو کھلا رہا ہے۔ جیسے جیسے وہ بچہ آم کھا رہا ہے نا، یہ کیفیت کا احساس دلانا چاہ رہا ہوں جوانوں، غور سے سنیں۔ ایک باپ کی شفقت، باپ کی محبت، جب وہ آم کھلا رہا ہے نا، یا مزہ کھانے والے کو نہیں آ رہا ہے، مزہ کھلانے والے کو آ رہا ہے۔ جیسے جیسے وہ بچہ کھا رہا ہے، ادھر سے گر رہا ہے، ادھر سے گر رہا ہے، باپ جو ہے تالیاں بجا رہا ہے، دیکھو دیکھو ہمارا بچہ آم کھا رہا ہے، مزے کر رہا ہے، بیوی کو بلا رہا ہے، دیکھو تو صحیح پورا آم کھا گیا، ماشاءاللہ کتنا خوش ہے، چہرے پہ کیا رونق ہے کہ میرے بیٹے نے پورا آم کھا لیا۔ آپ بڑے ہو گئے صاحب، بڑے ہو گئے، بہت پیسے والے بن گئے، بہت سارا پیسہ آپ کے پاس ماشاءاللہ سے، بہت بڑے آدمی ہیں۔ آپ پہنچے والد صاحب کے پاس، آپ نے سوچا کہ ارے میرے والد صاحب کو آم بہت پسند ہے، آپ باغ میں گئے، 1 پیٹی 2 پیٹی 10 پیٹی 20 پیٹی 50 پیٹی 50,000 پیٹی 1,00,000 پیٹی کروڑ پیٹی آپ لے کے آ گئے والد صاحب کے لیے اور رکھ دیا گیا کہ والد صاحب آپ کھائیے اور پورے گاؤں والوں کو کھلائیے اور سارے دوستوں کو جمع کیجیے، آپ کو آم بڑے پسند ہے نا، آپ کا بیٹا پیسے والا ہو گیا، خوب مزے کیجیے۔ اچھا جناب، باپ کا ایک آم اور آپ کے لے آئے ہوئے ہزاروں ٹن آم برابر ہی کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ میں باپ کی شفقت کا اندازہ دلانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جوانوں غور سے سنیں اور اپنے والدین کے ہاتھوں کو چومیں جا کے۔ آپ ہزاروں ٹن آم لے کے آئے، باپ نے صرف ایک آم کھلایا تھا نا بچپن میں، وہ ایک آم ہزاروں ٹن آموں سے کہیں زیادہ بلند و بالا و افضل ہے۔ کیوں؟ آم تو لا سکتے ہو، باپ کا کلیجہ کہاں سے لاؤ گے؟ باپ کا کلیجہ کہاں سے لاؤ گے؟ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ وہ سچویشن ہے کہ جہاں امام حسین کو اکبر سے کہنا پڑا، اے میرے بیٹے اکبر، کاش تم صاحب اولاد ہوتے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں امام حسین کو کہنا پڑا
تم نہیں سمجھو گے اکبر، کاش تم صاحب اولاد ہوتے. باپ کا کلیجہ الگ ہے، جدا ہے. آپ ہزاروں ٹن آم لے کے آئے، لیکن وہ جو باپ آپ کو آم کھلا رہا تھا نا، اس وقت کی وہ فیلنگز، اس وقت کا جو احساس تھا، اس احساس کو تم اپنے وجود میں پیدا نہیں کر سکتے، اس احساس کو محسوس نہیں کر سکتے. والدین کی خدمت کریں، اس دنیا میں خدمت کریں، مرنے کے بعد ان کی قبروں پہ جائیں، ان کی قبروں کو بوسہ دیں، انہیں یاد کریں، ان کے لیے فاتحہ پڑھیں، ان کے لیے ایصال ثواب کریں، ان کی طرف سے خیرات کریں، غریبوں میں فقیروں میں کھانا تقسیم کریں، تاکہ آپ کے مرحومین تک وہ چیزیں پہنچیں. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جو کچھ اس دنیا میں ہے یہ سب کا سب فنا ہو جائے گا. باقی رہنے والی چیزیں اگر کوئی ہیں تو وہ ہے آپ کا خیر عمل، بہترین عمل جو مرنے کے بعد کام آئے گا. یہ دنیا کی لذتیں یہ بس تھوڑے دن کی ہیں. جب آپ آخرت کا مزہ چکھیں گے پھر آپ کو احساس ہوگا کہ جناب والا ہم کس درندگی میں جی رہے تھے، ہم کس گندگی میں سانسیں لے رہے تھے. جب آپ مرنے کے بعد کا وقت محسوس کریں گے، ظاہر سی بات ہے یہاں بیٹھے بیٹھے تو محسوس نہیں کیا جا سکتا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں چکھنے کے بعد ہی احساس کیا جا سکتا ہے. فار ایگزامپل میں آپ سے کہوں کہ جناب مٹھائی کا مزہ کیسا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے مٹھائی کا مزہ کیسا ہے؟ دعویٰ ہے کوئی نہیں بتا سکتا ہے. زیادہ سے زیادہ اگر کوئی جواب دے گا تو وہ یہی کہے گا مٹھائی کا مزہ کیسا؟ میٹھا ہوتا ہے. پھر میرا سوال، میٹھا کیسا ہوتا ہے؟ کوئی ایکسپلین کر سکتا ہے میٹھا کیسا ہوتا ہے؟ یا میں آپ سے کہوں سفید رنگ کیسا ہوتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے سفید رنگ کیسا ہوتا ہے؟ صرف ایک طریقہ ہے بتانے کا، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے. میں کہوں گا جناب ایسا ہوتا ہے سفید رنگ. مٹھائی کا مزہ کیسا ہوتا ہے؟ مٹھائی کا ٹکڑا اٹھاؤں گا اور آپ کے منہ میں رکھ دوں گا اور کہوں گا جناب ایسا ہوتا ہے مٹھائی کا مزہ. اسی طرح موت کو بیان کرنا پاسبل نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے، مگر یہ کہ خود آپ احساس کریں. اور انشاءاللہ وہ احساس تو سب کو کرنا ہے، چاہے خواہش ہو یا نہ ہو، وہ احساس سب کو کرنا ہے، سب کو کرنا ہے. موت کا مزہ سب کو چکھنا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے. بس اتنا یاد رکھیں ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ سب کا سب ختم ہو جائے گا. باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہے، اور وہ چیزیں باقی رہیں گی جو آپ نے خیر عمل انجام دیا، جو اللہ کی بارگاہ میں جائے گا. اس دنیا کی جو محبت ہمارے دل میں تھوڑی بہت پائی جاتی ہے، آخرت میں پہنچنے کے بعد، مرنے کے بعد دنیا کی محبت ختم ہو جائے گی. پھر آپ کو پتا چلے گا جناب حقیقی زندگی کی شروعات تو یہاں سے شروع ہوتی مرنے کے بعد. رسول گرامی نے کیا خوبصورت مثال دی. ایک بچہ ماں کے شکم میں ہوتا ہے، جب تک وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے وہ احساس کرتا ہے کہ یہاں سے اچھی جگہ کہیں ہے ہی نہیں. میری باتیں آپ حضرات تک پہنچ رہی ہیں؟ جب بچہ ماں کے شکم میں ہوتا ہے، یہ رسول گرامی کا فرمان ہے، جب تک وہ سوچتا یہ ہے کہ جناب والا اس سے اچھی جگہ کہیں ہے ہی نہیں. لیکن جب اس دنیا میں آتا ہے، اس دنیا کی رنگینیوں کو دیکھتا ہے، یہ بلند آسمان، اللہ کی خلقت کو دیکھتا ہے، اونچے اونچے پہاڑ اور پہاڑوں سے گرنے والے جھرنے، یہ خوبصورت وادیاں، یہ خوبصورت آب و ہوا، ان تمام چیزوں کو محسوس کرنے کے بعد پھر اسے احساس ہوتا ہے جناب وہاں تو ہم قید تھے، اب جا کے ہمیں آزادی ملی. پھر اگر اس بچے سے کہا جائے کہ جناب والا کیا تم آمادہ اور تیار ہو اسی شکم میں رہنے کے لیے؟ کیا کوئی ہے جو تیار ہو جائے گا؟ کہے گا ٹھیک ہے ہمیں وہیں شکم مادر میں بھیج دیا جائے. کوئی تیار نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جگہیں اس سے کہیں زیادہ بہتر ہیں. اسی طرح مرنے کے بعد جب انسان اس دنیا میں ہوتا ہے تو سوچتا ہے کہ جناب والا یہی سب کچھ ہے، لیکن جب مرتا ہے اور مرنے کے بعد قبر کھلتی ہے پھر احساس ہوتا ہے کہ جناب ہم تو ایک گندگی میں پھنسے ہوئے تھے، ہمیں گندگی میں پھنسے ہوئے تھے. اب اسی مرنے والے سے کہو جناب کیا تم بھوپال جانا چاہو گے؟ کہے گا وہاں کیسا بھوپال، کیسا بھوپال، کیسی دنیا؟
یہ چین کی جگہیں. جناب موسیٰ ملک الموت آئے روح قبض کرنے کے لیے, ڈرے نہیں. یہ مت سوچیں کہ جناب ہم موت سے ڈر رہے ہیں. موت سے نبی ڈرے, اولیاء ڈرے, تو ہم اور آپ کیا چیز ہیں؟ جناب موسیٰ کے پاس حضرت ملک الموت آئے, حضرت اسرائیل آئے روح قبض کرنے کے لیے. جناب موسیٰ کہ مرنے کی بات کر رہا ہوں, ابھی ہم ہٹے گٹے ہیں, ابھی ہمیں بڑے کام کرنے, موت کی بات نہ کرو. جناب موسیٰ مرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوئے. ایک قبر کھودی گئی تھی, موسیٰ سے کہا گیا ذرا لیٹ کے دیکھو کیسی ہے, تمہارے سائز کا ایک بندہ ہے جسے دفنانا ہے, دیکھو صحیح ہے. جناب موسیٰ جب لیٹے قبر کے دریچے کھلے. جب جناب موسیٰ نے مرنے کے بعد کی زندگی کو محسوس کیا, جناب موسیٰ نے حکم دیا کہ مجھے ابھی مارو, میری 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 روح بدن سے کھینچو. جناب موسیٰ نے جب احساس کیا کہ مرنے کے بعد کی زندگی کیسی ہے, ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر. یہ جو آپ کی دنیا ہے نا, جس دنیا میں ہم سارے کے سارے محو ہیں, دنیا کی آرام اور دنیا کی آسائشوں میں, اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جناب والا جو کچھ ہے اس دنیا میں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کو کیا خوب ایکسپلین کیا ہے. ایک انسان پیدا ہونے سے مرنے تک کیا بہترین انداز میں بیان کیا. پسندیدہ ترین آیتوں میں سے یہ آیت ہے میری نظر میں, جس میں اللہ نے آپ کی پوری زندگی کا خلاصہ کر دیا. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو. اللہ نے تمہاری زندگی کو 4 یا 5 اسٹیجز میں تقسیم کیا ہے. جان لو تمہاری یہ دنیاوی زندگی, بچوں غور سے باتوں کو سنیے, تمہاری یہ دنیا کی زندگی لعب ولہو, کھیل کود سے شروع ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو 1 سے 7-8 سال تک کیا کرتا ہے, کھیل کود میں گزار دیتا ہے, کھیلتا رہتا ہے, کودتا رہتا ہے, یہاں جا رہا ہے وہاں جا رہا ہے, اس کے اوپر کوئی روک تھام نہیں ہوتی. یہ قرآن کے الفاظ ہیں, نقش کیجئے. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو. تمہاری زندگی کھیل کود سے شروع ہوتی ہے, زندگی کے 7 سال کھیل کود میں گزر جاتی ہیں. وَلَّهْوٌ دوسری اسٹیج ہے بے ایم اور بغیر کسی مقصد جینا. 7 سال سے 13-14 سال کے بچے کا کوئی خاص مقصد نہیں ہوتا. بیٹھ کے گیمز کھیل رہا ہے, PUBG کھیل رہا ہے, تو یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے, ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے, دوستوں کے ساتھ بغیر کسی ہدف مستیاں کر رہا ہے. اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے. ہوشیار ہوتا ہے, سمجھدار ہوتا ہے, لیکن زندگی میں کسی گول پہ وہ فوکس نہیں کرتا ہے. اللہ یہ آپ کی زندگی کو تقسیم کر رہا ہے. پہلی اسٹیج کھیل کود, دوسری اسٹیج بغیر ایم اور بغیر کسی مقصد کے جینا, یہ دوسری اسٹیج ہے. تیسری اسٹیج وزینتون. پھر جب تیسری اسٹیج میں آتا ہے 15 سے 25, 26, 27 سال, یہ ہے اس کی زینت. زینت اپنے آپ کو سنوارتا ہے, بہترین 1000-1200 روپے والی کٹنگ کرواتا ہے, چہرے کو خوب دھلواتا ہے, بال لمبے لمبے کرواتا ہے, بہترین پرفیومز اپنے بدن پہ لگاتا ہے, اچھی اچھی بائکس اور اچھی اچھی گاڑیوں پہ گھومتا ہے, دوسروں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے. یہ قرآن کی بتائی ہوئی آپ کی زندگی ہے. یہ زینت کا پیریڈ ہے. 14 سے 15 سے 25, 26 یا 27, 30 سال تک انسان زینت کی کیٹیگری میں چلتا ہے. اسی عمر میں شادی کرنے کی سوچتا ہے, دوسروں کو اٹریکٹ کرتا ہے, خود کسی کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے. یہ زینت کا دور ہے. پھر اس کے بعد وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ. پھر جب 30-32 سال پہ پہنچ جاتا ہے نا, پھر اپنی اچیومنٹس گنوانا شروع کر دیتا ہے. جناب والا تمہیں پتہ ہے آج میں 30 سال کا ہوں, اور ماشاءاللہ سے 30 سال میں نے ایک حویلی 1 کروڑ کی بنوائی, 2 کروڑ کی بنوائی, اور یہ دیکھو میرا بینک بیلنس ہے, یہ دیکھو میں نے یہ کیا, فلاں کمپنی میں کام کیا, فلاں جاب کی, فلاں بزنس شروع کیا, فلاں یہ کیا. اپنا پورا جو کچھ اس نے اچیو کیا نا, فخر و مباحات کا دور شروع ہو جاتا ہے. 30 کے بعد انسان
اپنے کاموں کو گنوانا شروع کر دیتا ہے کہ جناب آج ہم اس منزل پہ کھڑے ہیں. تفاخر. قرآن کی آیت کا میں ترجمہ کر رہا ہوں خلاصتاً. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو. پہلا کھیل کود، بغیر مقصد جینا، زینت اپنے آپ کو سنوارنا، اور چوتھی سٹیج وتفاخر بینکم، لوگوں کے درمیان فخر و مباحات کرنا. پانچویں سٹیج وتکاثر فی الاموال والاولاد، یہ آخری سٹیج. پھر انسان جب 35-40 گزار دیتا ہے نا، پھر بچے بڑھانے کے فراق میں ہوتا ہے. 30 سال تک مثال کے طور پہ شادی ہو گئی تو ایک بچہ ہو گیا، لیکن 30-35 کے بعد انسان سوچتا ہے کہ تھوڑی بہت نسل اور بڑھا لوں، 3-4 بچے چھوڑ کے جاؤں. وتکاثر فی الاموال والاولاد، بچوں میں کثرت کرنے لگتا ہے، مال زیادہ کرنے کی ہوس پیدا ہو جاتی ہے. ہمارے والد صاحب بڑا اچھا جملہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں انسان جیسے جیسے بوڑھا ہوتا جاتا ہے کنجوس ہوتا جاتا ہے اور مال کی ہوس بڑھتی جاتی ہے، جبکہ الٹا ہونا چاہیے. الٹا ہونا چاہیے. لالچ جوان کو ہونا چاہیے کہ ابھی تو ہماری پوری زندگی پڑی ہوئی ہے، ابھی تھوڑا تھوڑا خرچ کریں تاکہ آگے جا کے ہمارے پاس سیونگز ہوں. لیکن یہاں معاملہ الٹا ہے. جوان تو آنکھ بند کر کے خرچ کرتا ہے، خوب مزے کرتا ہے، اور بوڑھا جسے پتہ ہے کہ کچھ دنوں کے بعد ہمارا ٹھکانہ قبر شریف ہوگا، لیکن اس کے باوجود وہ نہایت کنجوسی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے. مقصد کیا ہے؟ کس لیے کنجوسی کر رہا ہے؟ اپنے لیے کنجوسی کر رہا ہے؟ نہیں. کنجوسی کس کے لیے کر رہا ہے؟ باپ ہے، باپ کا کلیجہ ہے، سوچتا ہے میرے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ میری اولاد ادھر ادھر کی ٹھوکریں کھائے، پریشان ہو. اپنے بچوں کا کیریئر سیکیور کرنے کے لیے کرتا ہے. لیکن میں یہاں پہ روک کے ایک جملہ کہتا چلوں، آپ بچوں کے لیے خزانے اکٹھا نہ کریں، بچوں کو پڑھائیں، ایجوکیشن دیں، خوب پڑھائیں. پڑھائی پہ جو کچھ خرچے کرنے کریں، جو کچھ خرچے کرنے کریں. چاہے مرتے وقت آپ خالی ہاتھ جائیں، اپنے بچے کو لائق بنائیں. دنیاوی ایجوکیشن بھی دیں، مذہبی ایجوکیشن بھی دیں. کچھ سال پہلے کی بات ہے، میں کہیں کا سفر کر رہا تھا تو مجھے کسی نے ایک چھوٹا سا مقالہ بھیجا جس کا ٹائٹل تھا، حالانکہ مذاق کی بات ہے لیکن بڑے اچھے نکات ہیں، جس کا ٹائٹل تھا مردوں کا پارلیمنٹ. اس مقالے کا ٹائٹل تھا مردوں کا پارلیمنٹ. بات ایجوکیشن کی آئی تو میں کہہ رہا ہوں، جب پڑھنا شروع کیا تو اس کا خلاصہ میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ایک افسانہ ہے کہ جمعرات یا روز جمعہ قبرستان میں مردوں کا ایک پارلیمنٹ لگتا تھا. تو ایک مردہ دوسرے مردے سے باتیں کرتا تھا، اپنی باتیں بتاتا تھا، اپنے مدعے رکھتا تھا کہ سارے مردے بیٹھے تھے. کچھ مردے ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے، کچھ رو رہے تھے. جو رو رہے تھے ان سے پوچھا گیا کہ جناب آپ اتنے ناراض کیوں ہیں، آپ رو کیوں رہے؟ اس نے رونے کی وجہ بتائی کہ آج ہمارے گھروں سے ہمارے لیے کچھ آیا نہیں، نہ کوئی فاتحہ، نہ کوئی بسم اللہ، نہ کسی سورے کی تلاوت کا ثواب، نہ میری طرف سے میرے بچوں نے کسی فقیر کو کچھ دیا، نہ میری طرف سے کسی مسکین کو کپڑے دیے، نہ میری طرف سے کچھ خیرات کیا، نہ کچھ ایصال ثواب کیا. وہ رو رہے. وہ جو خوش تھے ان سے پوچھا گیا جناب آپ خوش کیوں؟ کہ ہمارے بچوں نے یہ کیا، اتنے قرآن پڑھ کے ہمیں ہدیہ کی، اتنی نمازیں پڑھ کے ہمیں ہدیہ کی، ہماری قضا نماز ہمارے بچوں نے ادا کی. یہ خوش تھے. اب دوسرا سوال، تمہاری اولاد کیا کرتی ہے اور تمہاری اولاد کیا کرتی ہے؟ وہ جو ناراض تھا اس سے پوچھا گیا جناب تم نے اپنی اولاد کی تربیت کیسی کی؟ کیا تم نے اپنی اولاد کو قرآن پڑھنا سکھایا؟ اپنی اولاد کو نماز پڑھنا سکھایا؟ اپنی اولاد کو مؤدب بنایا، ادب سکھایا؟ آپ کا فرض ہے جناب، آپ کا فرض ہے، والدین کا فرض ہے. آپ لیے بیٹھیں گے جناب والا بچوں پر واجب ہے کہ وہ والدین کی خدمت کریں. بے شک واجب ہے.
بچوں کو واجب ہے کہ وہ اپنے والدین کے سامنے اف تک نہ کریں، بے شک واجب ہے، لیکن آپ پہ بھی کچھ واجب ہے نا. آپ پہ کیا واجب ہے؟ اگر 18 سال 16 سال 17 سال کا بچہ یا بچی یا لڑکی آپ کو نظر آئے کہ جسے قرآن پڑھنا نہ آتا ہو، اس کا تو قصور ہے، لیکن زیادہ قصور کس کا ہے؟ باپ کا. باپ کا. باپ، آخری نقطے کی طرف، باپ اولاد کو آہ کرتا ہے. سنا ہے نا، باپ اولاد کو آہ کرتا ہے. کیسے آہ کرتا ہے؟ نکل لو ہمارے گھر سے، تم ہمارے وارث نہیں ہو، ہمارے گھر کی ایک کیل بھی تمہیں نہیں ملے گی، مر جاؤں تو میرے جنازے میں شرکت نہ کرنا، ہم نے تمہیں آہ کر دیا. جب باپ اپنے بیٹے سے ناراض ہوتا ہے، جسے باپ آہ کر دے وہ جنت کی خوشبو محسوس نہیں کرے گا. اچھا، اللہ نے باپ کے ہاتھوں میں سب کچھ رکھ دیا، کیا بیٹوں کے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے؟ بچوں کے پاس کوئی اختیارات اللہ نے نہیں دیے؟ 5ویں امام سے روایت ہے، مولا نے فرمایا جس طرح سے روز محشر کچھ اولاد، کچھ بچے ایسے ہوں گے جنہیں ان کے والدین عاق کر چکے ہوں گے، اسی طرح کچھ والدین ایسے ہوں گے کہ جنہیں ان کی اولاد عاق کر چکی ہوگی. سبحان اللہ، قابل غور، قابل غور. عاق کر چکی ہوگی کیسے؟ اچھا، دونوں کے عاق کرنے کا طریقہ الگ الگ ہے. باپ کو تو اختیار ہے، کان کے نیچے 2 تھپڑ مارے، بال پکڑ کے گھسیٹ کے گھر کے باہر نکالے، ٹھیک ہے، باپ ہے. لیکن آپ کو یہ اختیار نہیں کہ آپ اس طرح سے اپنے والدین کو عاق کریں. آپ کو یہ اختیار نہیں کہ آپ تیز سے غصے ہو کے گئے، جناب حضرت ابو حضور ہم نے تمہیں عاق کر دیا. یہ تمہیں اختیار نہیں. تم کیسے عاق کرو گے؟ تم صبر کرو. مثال کے طور پہ باپ شرابی ہے، شراب پی کے گھر پہ آ رہا ہے، گھر میں توڑ پھوڑ مچا رہا ہے، بچوں کی کوئی فکر نہیں ہے، بیوی کی کوئی فکر نہیں ہے، بچہ چپ چاپ بیٹھ کے صبر کر رہا ہے. اس کا صبر کرنا اسے عاق کر دے گا، روز محشر عاق کر دے گا. اگر والدین کی کچھ ذمہ داریاں اولاد کی گردن پر واجب ہیں تو اولاد کی ذمہ داریاں والدین کی گردن پر واجب ہیں. مولا نے فرمایا حق الولد علی الوالد، اولاد کے کچھ حقوق ہیں جو والدین کی گردنوں پر واجب ہیں. پہلا حق ان یحسن اسمہ، پہلا حق جو باپ پر واجب ہے وہ یہ کہ اپنے بچوں کا نام اچھا رکھو. نام اچھا رکھو. کیا نام رکھا؟ مثال کے طور پہ چنٹو، پنٹو، مونو، سونو، چنا منا، اس طرح کے نام اپنے بچوں کے نہ رکھو جناب. اچھے نام رکھو. اچھے نام کیسے رکھیں؟ اچھے نام رکھو. 3 کیٹیگری کی اسماء ہوتی ہیں. ایک وہ نام کہ جنہیں اللہ کی طرف منسوب کیا جائے، مثال کے طور پہ عبداللہ، عبد المجید، عبد الغفار، عبد الستار، اللہ کی طرف، اللہ کا بندہ، اللہ کی طرف منسوب. یہ ایک کیٹیگری نام ہوگی. دوسرے نام ہے احسن الاسماء، اچھے نام. وہ کون سے؟ انبیاء کے نام، یحییٰ، یوسف، زکریا، ارمیا، یعقوب، عیسیٰ، موسیٰ، یہ نام اپنے بچوں کے رکھیں. تیسری کیٹیگری اجمل الاسماء، خوبصورت ترین نام، علی، فاطمہ، حسن، حسین، باقر، سجاد، جعفر، کاظم، یہ نام اپنی اولاد کے رکھیں. لے کے آ جاتے ہیں جناب استخارہ کر دیجئے، نام دیکھ دیجئے قرآن سے. اچھا، یہ طریقہ تمہیں کس نے بتایا؟ قرآن سے نام دیکھ رہے ہیں. اچھا، ہم نے کہا میں نے کھولا قرآن اور آ گیا شیطان، تو رکھیں گے آپ رکھیں گے؟ جو طریقہ ہے اسے طریقہ بنائیے. اب اگر آ گیا مثال کے طور پہ نون، تو نون سے ہی نام رکھیں گے، چاہے وہ نجس ہی کیوں نہ ہو. نام نون سے ہی رکھا جائے گا چاہے وہ نجس ہی کیوں نہ. ہمارے یہاں پتہ نہیں کتنے یونانی اور مصری اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے نام آ گئے. میں اگر ان ناموں کی مثال دوں گا کسی نہ کسی پہ چپک جائیں گے وہ نام، تو اس لیے وہ نام میں نہیں لوں گا اپنی زبان سے. لیکن بہت سارے نام ہیں ہمارے گھروں میں، بہت سارے نام ہیں. نام اچھے رکھیے،
آپ آل محمد کے ناموں پہ نام رکھیے، اچھا نام دکھتا نہیں ہے، علی و محمد سے اچھا کوئی نام ہو تو بتاؤ۔ چھٹے امام ایک صحابی کے دروازے پہ گئے، دروازہ دق الباب کیا، نوک کیا، دروازہ کھولا، ایک بچہ نکلا کہ نام کیا ہے؟ کہ محمد۔ کہ بلاتے کس نام سے؟ کہ علی۔ نام ہے محمد، بلاتے کیا ہے؟ علی۔ مولا نے پیشانی چومی اور فرمایا یہ گھر وہ ہے جس پر مسلسل اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ ہمارے یہاں دروازہ کھولیے اور پوچھئے نام کیا ہے؟ غلام۔ بلاتے کیا ہے؟ گلو، مثال کے طور پر۔ اچھے پیارے پیارے، اب دیکھیں فاطمہ، فاطمہ کتنا بزرگ نام ہے، کتنا باعظمت نام ہے۔ ابھی ایک نک نیم اور شارٹ فارم چلا ہوا ہے، فاطمہ سے ہو گئی فاطی، فاطمہ فاطی۔ نہیں جناب والا، آپ ناموں کو توڑیے مروڑیے نہیں، نک نیم بھی آپ کو رکھنے ہوں تو اچھے رکھیے۔ نام کیا تھا؟ محمد۔ بلاتے کس نام سے؟ علی۔ اچھا دوسری بات، بس میں ختم کر رہا ہوں اپنی باتوں کو، یہ والدین کی ذمہ داریاں بتا رہا ہوں۔ فلاں کے بھی کہا جائے کہ جناب اپنے بچے کا نام باقر رکھیے، اپنے بچے کا نام مثال کے طور پہ سجاد رکھیے، فلاں صاحب کے بھی سجاد ہیں، چچا کے بیٹے کا نام بھی علی ہے، دادا بھی ہمارے ایک علی تھے، نوید النام بھتیجا بھی ہمارا علی ہے۔ علی نام بہت زیادہ ہے، محمد نام بہت زیادہ ہے۔ اچھا مطلب زیادہ ہیں تو رکھے نہیں جائیں گے؟ مروان نے اپنے بندے کو بھیجا مولا کی خدمت میں، امام حسین کی خدمت میں، مردم شماری کے لیے کہ اس قبیلے میں کتنے لوگ ہیں، رجسٹر لے کے پہنچا۔ جب امام حسین نہیں ملے نا تو جناب علی اکبر کے پاس پہنچا، کہنے لگا بسم اللہ، آپ کے گھر میں کتنے لوگ ہیں، نام بتائیے، لکھو فلاں 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 امام حسین۔ حسین کا نام آیا، حسین کے بچوں کے نام، بیٹے کا نام علی، بڑے بیٹے کا نام علی، اس سے بڑے بیٹے کا نام علی۔ جناب یہ کیا چکر ہے؟ چھوٹا بھی علی، درمیانی بھی علی، بڑا بھی علی، تمہارے گھر میں سارے علی علی ہیں؟ عجب نہیں، جناب علی اکبر نے جملہ فرمایا کہ میرے بابا حسین نے فرمایا اگر خدا مجھے 100 بیٹے دیتا تو 100 کے 100 نام علی رکھتا، 100 کے 100 نام علی رکھتا۔ پہلا فرض والدین کا ان یحسن اسمہ، اپنی اولاد کا نام اچھا رکھو۔ دوسرا ان یحسن ادبہ، اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ، تہذیب سکھاؤ۔ یہ نہیں کہ مثال کے طور پہ 3 اور 4 اور 5 سال کا بچہ ہے، گلی کے کسی کونے پہ کھڑا کر کے اور کہے کہ جناب فلاں کو گالی دو، اماں کی گالی دو، بہن کی گالی دو۔ یہ والدین کا طریقہ نہیں، ادب سکھاؤ۔ اگر آپ کا بچہ کسی کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے تو اس کا کان پکڑو۔ آپ نے کیسے بدتمیزی کی کسی کے ساتھ؟ آپ یہ نہ سوچو کہ جناب وہ غیر ہے، وہ فلاں قبیلے کا ہے، فلاں بندہ ہے، نہیں، یہ آپ اپنے بچے کو سکھا رہے ہیں، اپنے بچے کو سکھا رہے ہیں۔ چھوڑیں غیر، چھوڑیں ادھر کا، چھوڑیں پڑوسی، چھوڑیں، یہ معاملہ آپ کے بچے کا ہے۔ اگر آپ کا بچہ آج کہہ رہا ہے تو تڑاک سے بات کر رہا ہے تو کل کو تمہیں پرابلم، تمہارے لیے پرابلم بنے گا، تمہارے لیے پریشانی بنے گی۔ آپ بچے کو اچھا ادب سکھائیں، اسے خیرات کرنا سکھائیں۔ بچے کے ہاتھ میں ٹافیاں دیں، چاکلیٹ دیں اور بچے سے کہیں جا کے دروازے پہ جو بچہ تمہیں نظر آئے اسے دو، بچے کے ہاتھ کھولو، خیرات سکھاؤ، ادب سکھاؤ۔ آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو آپ کے ساتھ آپ کا 4 اور 3 اور 5 سال کا بچہ مصلی پہ کھڑا ہو، یہ ہے ادب۔ یہ دوسرا والدین کا فریضہ۔ تیسرا ان یعلم القرآن، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو، قرآن کی تعلیم دو۔ ہمارے یہاں ٹیوشن کی جو نارمل، ہمارے دہلی میں جو فیس ہے ٹیوشن کی نارمل منیمم فیس ایک بچے کی 1000 ہے، ایک بچے کی 1000 ہے۔ اسکولز دہلی میں ہم فیس کر رہے ہیں، اسکولز 4000 اور 5000 کے نیچے کوئی اسکولز نہیں دکھ رہے ہیں،
کوئی نہیں مل رہے ہیں. 4,000 منتھلی فیس, 4,000 5,000 3,000, اس سے نیچے کوئی اسکولز نہیں ہے. ذرا سے آپ بہتر اسکولز میں جائیں تو 10,000 روپے اسکولز کی فیس ہے, لیکن پڑھانے والے پڑھا رہے. 10,000 ہم اسکول فیس دے سکتے ہیں, 1,000 ایک گھنٹے کی ٹیوشن فیس دے سکتے ہیں, لیکن کوئی پڑھا لکھا آپ کے محلے کا کوئی مولانا بیچارہ اگر وہ ایک بچے کے لیے 500 روپے کا تقاضا کر دے کہ ارے بھائی مولانا صاحب 500 روپے لے رہے ہیں قرآن پڑھانے کے, سبحان اللہ, آپ انہیں ان کے وقت کی قیمت دیجئے, وقت کی قیمت دیجئے, اپنے بچوں کو پڑھائیے, اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیجئے. مرنے کے بعد یہی بچہ جب باادب ہوگا, تعلیم یافتہ ہوگا, آپ کے لیے ایصال ثواب کرے گا, آپ کے لیے اس کا دل دھڑکے گا. آپ اپنے بچوں کی تربیت ایسی کریں تاکہ مرنے کے بعد آپ کی اولاد آپ کے کام آ سکے. موت سخت ہے, دشوار ہے, لیکن موت کی سختی ہر کسی کے لیے نہیں ہے, ہر کسی کے لیے نہیں. ہم اور آپ جیسے لوگوں کے لیے موت سخت و دشوار ہے, لیکن اسی کائنات میں بہت سے ایسے بھی ہیں جو کم سنی میں یہ کہتے نظر آئے. جب ان سے پوچھا گیا اے میرے بیٹے, اے میرے بچے, تمہاری نظر میں موت کیسی ہے؟ جواب آیا احلا من العسل, موت شہد سے زیادہ شیریں ہے. قربان جاؤں اس بچے پر کہ جس نے موت کو شہد سے بھی میٹھا سمجھا. گویا جناب قاسم بتانا چاہ رہے ہیں موت اس وقت آسان ہے, اس وقت موت شہد سے زیادہ شیرین ہے جب آپ محبت امام حسین پہ اس دنیا سے جائیں, جب آپ کے دل میں علی دھڑک رہا ہو, جب آپ کے دل میں محمد و فاطمہ دھڑک رہے ہوں, پھر موت سخت نظر نہیں آتی. کہتے ملک الموت جب کسی مولائی کا بدن سے روح نکالنے کے لیے آتے ہیں, موت بڑی سخت و دشوار ہے, بڑی سخت و دشوار ہے. لیکن جب ملک الموت مرد مومن کی روح نکالنے کے لیے آتا ہے تو مرد مومن کے جس کے دل میں ولایت و امامت ہو, جس کے دل میں حسین کے لیے محبت ہو, وہ آنکھوں کو بند کر لیتا ہے, ڈر جاتا ہے, خوف زدہ ہو جاتا ہے. ملک الموت جیسے ہی پیروں سے روح کھینچنا شروع کرتا ہے, آواز دیتا ہے اے مرد مومن, تو گھبرا کیوں رہا ہے, تو ڈر کیوں رہا ہے, ذرا اپنی آنکھوں کو تو کھول. اب جیسے جیسے یہ مرد مومن آہستہ آہستہ آنکھوں کو کھولتا ہے, کیا دیکھتا ہے, چاروں طرف نور ہی نور نظر آتا ہے. ملک الموت تعارف کراتا ہے, تو ان سے محبت کرتا تھا نا, ان کے لیے مجلسیں برپا کرتا تھا نا, ان کے نام پہ تیری آنکھیں نم ہو جاتی تھی نا, ذرا دیکھ تو صحیح, یہ محمد ہے, یہ علی ہے, یہ فاطمہ ہے, یہ حسن و حسین ہے. ارے تم نے زندگی بھر انہیں یاد کیا, کیسے ممکن ہے کہ سخت ترین حالات میں یہ تمہارا ساتھ نہ دیں؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. موت جب اہل بیت اطہار کے لیے ہو تو وہ موت نہیں ہوتی, بلکہ بقا کی طرف پہلا قدم ہوتا ہے جب اہل بیت کے لیے ہوتی. کربلا معلی میں آپ اصحاب کی فہرست اٹھا کے دیکھیں, بوڑھے بوڑھے کہ جن کی کمر خمیدہ ہے, آنکھوں سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا, لیکن اسے کا سہارا لے کے حسین کے پاس آتے ہیں, اے آقا حسین مجھے مرنے کی اجازت دیجئے. کربلا کا ایک بوڑھا صحابی جب امام حسین کے پاس اجازت مانگنے آیا, امام حسین نے کہا اے شخص تیری آنکھیں نہیں ہیں, تجھے کچھ دکھائی نہیں دے گا. روایتوں کے جملے ہیں پلکیں آنکھوں پہ گر چکی تھیں. اس صحابی کی پلکوں کو اٹھایا اور بالوں سے باندھا تاکہ وہ جا کے حسین ابن علی پہ قربان ہو سکے. یہ بوڑھوں کی قربانیاں تھی کربلا معلی میں. حبیب ابن مظاہر آخری لمحات, امام حسین کو بڑی محبت تھی نا, امام حسین بڑا عشق کرتے تھے حبیب ابن مظاہر سے, بس 2 سے 3 منٹ کی زحمت, اوج مصیبت اور زحمت تمام. روایتوں کے جملے ہیں
امام حسین کربلا میں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے اگر کسی کو یاد کیا تو حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا، اے حبیب، میں کربلا یہ معلیٰ میں تک و تنہا ہوں، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ اے حبیب، کیا تم میری مدد کے لیے نہیں آؤ گے؟ روایتوں کے جملے ہیں جناب حبیب چھپتے ہوئے کربلائی معلیٰ پہنچے، آقا حسین کے پاس پہنچے، آقا حسین کے ہاتھوں کو چوما۔ اب آئیے 10 محرم کی طرف، روایتوں کے جملے ہیں امام حسین کے پاس بنی ہاشم سے جوان آئے، اجازت مانگی، امام حسین کم لڑکھڑائے، امام حسین نے کم روکا، لیکن جب حبیب ابن مظاہر امام حسین کے پاس آئے، امام حسین نے چہرہ خیمے کی طرف پھیرا اور گھٹ گھٹ کے رونے لگے، اے حبیب تو میرے بچپن کا ساتھی ہے، اے حبیب تیرے بغیر حسین تنہا ہو جائے گا۔ روایتوں کے جملے ہیں حبیب ابن مظاہر کو جب امام حسین نے اجازت دی، حبیب ابن مظاہر میدان کارزار میں پہنچے، لڑتے لڑتے اچانک آواز بلند کی، اے میرے آقا میری مدد کو پہنچے۔ یہ مقتل کے جملات ہیں، مقتل کہتا ہے جیسے جیسے حسین کی قربانی کا وقت قریب آتا جاتا تھا، حسین کا چہرہ اور کھلتا جا رہا تھا، لیکن 2 ایسے مقام تھے جہاں حسین کے چہرے پر آثار خستگی نمودار ہوا، جہاں حسین کے چہرے پر تھکاوٹ نمودار ہوئی۔ ایک مقام وہ تھا جب حبیب گھوڑے سے گرے، آواز دی، اے میرے آقا میری مدد کو آئے، حسین لرز گئے۔ اور دوسرا مقام وہ تھا جب عباس گھوڑے سے گرے، آواز دی، اے میرے آقا میری مدد کو آئے، حسین چلے۔ وہ ایک جملہ فرمایا، الآن انکسر ظہری، اے عباس تیرے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی اور حسین تنہا ہو گیا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ وانا الیہ راجعون، رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ۔ آپ حضرات سے گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم صابر علی ابن ولیت علی خیبر علی ابن غلام علی کی روح کو اصال فرمائے۔